السلام علیکم فرینڈس کل مجھے پتہ چلا کہ ایپیسوڈک ناول سٹوری پہ دشت عشق ناول آلریڈی اپلوڈ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ وہاں پہ ناول سن لیں اور مجھے کومنٹس کر کے آج ہی بتائیں کہ میں نیکسٹ ناول کون سے ریڈ کروں۔ بہت سے لوگوں نے ناول بتائے تھے لیکن اب وہ مجھے یاد نہیں ہے، تو آپ لوگ پلیز مجھے جو بھی فرسٹ کومنٹ آئے گا میں وہ والا ناول آج ہی سٹارٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم فرینڈس ہم دشت عشق کی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے نہیں بلوایا، اس نے فٹ سے جواب دیا۔ السلام علیکم انابی، انہوں نے آتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں ابراہیم، کیسا؟ اور فجر بیٹا آپ کیسی ہو؟ انہوں نے فجر سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، بابا بھی ٹھیک ہے۔ کیا لوگے، چائے کافی؟ انابی نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، آپ سے کچھ بات کرنی تھی اس لیے حاضر ہوا تھا۔ ہاں بولو، سن رہی ہوں۔ انہوں نے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی ہیں ارحم ہاسپٹل میں ہے اور اس پر یہ دوسرا حملہ کروایا گیا ہے اور یہ سب اذلان کروا رہا ہے، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا؟ کب حملہ ہوا تھا؟ فجر نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کل، دو ٹوک جواب ملا۔ مطلب وہ کل اس کو ٹھکانے لگا کر میرے پاس؟ فجر نے تانا جوڑا اور اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ انابی آپ اذلان کو اچھے سے سمجھا لیں، اگر وہ سمجھ جائے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر مجھے اپنے طریقے سے آتا ہے سمجھانا۔ انہوں نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ تو تمہیں لگتا ہے ارحم بے قصور ہے؟ اچھا چلو ایک بات بتاؤ، اذلان نے تم پر حملہ کیوں نہیں کروایا یا پھر کسی اور پر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو سوئے شیر کو جگاتا ہے نا تو چیچڑے اس کے ہی اڑتے ہیں۔ آخری الفاظ انہوں نے چنگاڑتے ہوئے ادا کیے تھے۔ تم دیکھ سکتے ہو اپنی بیوی کو کسی اور کی باہوں میں، نہیں نا؟ خود تمہارا بیٹا بھی اتنا بے غیرت نہیں ہوگا تو میرا پوتا کیسے اتنا بے غیرت ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواز پیش کیا۔ وہ شادی کرنا چاہتا ہے فجر سے، اس لیے اس نے ایسا کیا، انہوں نے بھی جواز پیش کیا۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ ایک انسان کے نکاح میں رہتے ہوئے لڑکی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی؟ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، ہمدانی کی عزتوں پر بات آ جائے تو قتل ہوتے ہیں، ایک بار سچ سامنے آ جائے پھر جو یہ دونوں فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، مگر تب تک اپنے بیٹے کو دور رکھو فجر سے، کیونکہ میں غلط کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، اذلان میرا پوتا ہے، شاہوں کا خون دوڑتا ہے اس کی سانسوں میں، وہ کچھ غلط نہیں کرے گا کبھی بھی۔ چائے پی کر جانا۔ وہ اس کی عقل ٹھکانے لگا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ چائے مائی فٹ۔ وہ بھی غصے سے تن فن کرتے نکل گئے تھے اور فجر دونوں کو ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ بھائی ہمیں بھی پاکستان آنا ہے، ہمیں نہیں رہنا یہاں آپ کے بغیر، وہ ضد کر رہی تھی۔ دعا بیٹا یہاں آ کر کیا کرو گی؟ وہاں اسٹڈیز کمپلیٹ کرو پھر آ جانا، اذلان نے سمجھانا چاہا۔ اسٹڈیز پاکستان رہ کر بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور مشی بھی آ رہی ہے، وہاں اس کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی، وہ بہت مس کرتی ہے چاہابیہ کو، اور انابی نے اسے پاس بلوا لیا ہے اپنے۔ تو آپ بھی ادھر ہو، میری فرینڈ بھی ادھر آ رہی ہیں، تو میرا کیسے دل لگے گا؟ مجھے نہیں پتا بھائی جان، نا پلیز، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ماما سے بات کرواؤ۔ نہیں پہلے میری بات سنیں، میں انابی کے پاس رہوں گی، فجر بھابھی کے پاس، اس نے نئی فرمائش کی تھی۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ انابی سے مل لینا، میں منع نہیں کروں گا، اور فجر سے فون تاکہ محدود رہو، یہ جو تم میرے منع کرنے کے باوجود اسے فون پر باتیں کرتی رہتی ہو نا، مجھے سب پتہ ہے، اس نے غصے سے کہا۔ ہاں تو میں کیوں چھوڑوں؟ جو بھی بات ہے آپ بڑوں کی ہے، تو ہم تو جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہیں گے اور میں ویسے ہی ملوں گی، آپ اپنے تک رکھیں یہ ناراضگی، اور یہ لیں ماما سے بات کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی بات کا جواب دیتا اس نے فون ندا بیگم کو پکڑا دیا۔ ماما یہ کیا بکواس کر رہی ہے، یہ سب آپ سکھاتی ہیں نا اس کو، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میری تو تم کوئی بات مانتے نہیں ہو تو اس کی تو مانو گے نا، اور کون سا کچھ غلط کہا اس نے؟ اتنے سالوں ہمیں ان سے دور رکھ کر کیا مل گیا تمہیں؟ میری زندگی میں یہ پہلی بار ہے کہ میں ان سے 5 سال دور رہی ہوں۔ ان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ تو آپ سیدھی طرح بولیں کہ یہ دعا نہیں آپ کی خواہش ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میری خواہش کا کبھی تم نے سوچا بھی نہیں، میری تو خواہش ہے تمہارے بچے دیکھوں، کرو گے پوری؟ انہوں نے کہا۔ کر دوں گا، آ جائیں پھر، آئینہ سے شادی کر کے آپ کی خواہش کر دوں گا پوری، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ زی، میرے جیتے جیتے تم ایسا کر کے تو دکھانا، پھر بتاؤں گی تمہیں میں، انہوں نے غصے سے کہا۔ اچھا کب کی ٹکٹ کرواؤں آپ کی؟ اس نے بات بدلی۔
مشی کی تو کل کی ہو گئی ہے، تم ایسا کرو نیکسٹ ویک میں کروا دو، مجھے ابھی ٹائم لگے گا پکنک وغیرہ میں، اور انابی اور فجر کے لیے گفٹس بھی لینے ہیں۔ انہوں نے تفصیل بتائی۔ ماما کیا سچ میں پاپا آپ کے شوہر تھے؟ آپ اپنے شوہر کے قاتل کو اتنی امپورٹنس کیسے دے سکتی ہیں؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ انابی تمہارے باپ کی ماں ہے، اور تمہارے مرے ہوئے باپ نے ہر لمحے مجھے یہی کہا کہ میرے لیے میری ذات سے بڑھ کر ان کا خیال رکھنا اہم ہے، اور اس معاملے میں میری طرف سے وہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے۔ میرے لیے انابی کی ذات اہم اور اول رہنی چاہیے، اور رہی بات فجر کی، تو جس دن تم مجھ سے دستبردار ہو جاؤ گے میں بھی ہو جاؤں گی، مگر تب تک وہ میری بہو ہے اور رہے گی۔ انہوں نے سرد لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹ دی۔ سنا ہے کل تم نے کافی طوفان اٹھایا ہوا تھا، تم کیوں چاہتے ہو تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہی آئے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا غصے سے دھاڑا تھا، اور وہ رسیوں میں جکڑا اس کے دھاڑ پر ہنس رہا تھا، کہکے لگا رہا تھا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہے؟ ارے پاگل انسان، میری موت تیرے ہاتھوں لکھی ہوتی تو کب کا مارا جا چکا ہوتا تو مجھے۔ میرے خدا کو کچھ اور منظور ہے جس سے تو بھی لا علم ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ خدا کا تو پتہ نہیں، پر تجھے کسی مقصد کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے میں نے، اور لگتا ہے مقصد جلد پورا ہونے والا ہے میرا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے تجھے گولی ماروں گا، اس نے اس کے منہ پر جوتے سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ دیکھنا کہیں یہ چال خود تم پر بھاری نہ پڑ جائے، جس دن سچ سامنے آیا اس دن تمہیں منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ اس نے اپنے ہونٹ سے ہون صاف کرتے ہوئے کہا، اس کی ٹھوکر لگنے سے بہہ رہا تھا جو ایک تو اور ایک وہ بڈھی دونوں بہت سچ کرتے ہو، دونوں کو ختم کروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ اس نے اسے پھر سے ٹھوکر ماری۔ ویسے بھی وہ بڈھی اتنا جی کر کیا کرے گی، کافی عمر ہو گئی ہے اس کی، کہکا لگاتے ہوئے اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اٹھ جاؤ بے غیرتوں، میرے گھر میں میرے بیڈ پر کیسے مزے لے کر سو رہے ہو؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پوری رات میں نہیں تم دونوں جاگے ہو۔ وہ جب سے فجر کے پاس آیا تھا، اسٹڈی روم میں بیٹھ کر اس نے اپنی پریزنٹیشن تیار کی تھی، اور اب وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے آیا تھا تو ان کو اپنے روم میں گدے گھوڑے بیچ کر سوتے دیکھا۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ ہاں اٹھ گئے دونوں، آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھے تھے جیسے کوئی عذاب آ گیا ہو۔ کون سا عذاب آ گیا؟ ہادی نے دوبارہ لیٹتے ہوئے کہا۔ کوئی عذاب نہیں آیا، کیا کر رہے ہو تم دونوں یہاں؟ اس نے ہادی کو کوشن مارتے پوچھا۔ تو ٹھیک تو ہے، علی نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا، اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اذلان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مطلب ساری رات ہم تیری پریشانی میں خوار ہوتے رہے ہیں، اور اس خواری میں ہم یہاں تیرا انتظار کرتے سو گئے، اور تو ہم سے پوچھ رہا ہے کیا ہوا؟ ہائے ماں صدقے جائے، اللہ نے کہاں سے دے دیے مجھ گنہگار کو اتنے پیارے دو انمول رتن۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں کو گلے لگا لیا تھا۔ بکواس نہ کر یار، یہ بتا تیرا سسٹم ٹھیک کیسے ہوئے؟ کس پر غصہ نکال کر آیا ہے تو جو اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ علی نے اسے کھوجتے ہوئے کہا۔ تو نہیں جانتا کیا، زہر کو زہر ہی مارتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، اور جو درد دیتا ہے مرہم بھی وہی رکھتا ہے۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ مطلب تو نے پھر فجر پر غصہ اتارا؟ ہادی نے کہا۔ ان کو اس کے اتنے نارمل بیہیویئر پر غصہ آ رہا تھا، مطلب وہ کہیں سے بھی کل والا اذلان نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں سزا تو بنتی تھی اس کی، پر اس کو سزا ذرا اپنے سٹائل سے دے کر آیا ہوں، اس نے سیٹی بجاتے ہوئے کہا۔ چل یار چلیں، ہم تو میں خوار ہوئے اس کے پیچھے۔ یہ ذرا اپنی خوشیوں سے فرصت مل جائے نا تو یہ بھی معلوم کر لینا، جس کا تو نے کل قیمہ فرائی بنایا تھا وہ بچ گیا یا زندہ ہے؟ ہادی نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب وہ بچ گیا ہے؟ اذلان نے آبرو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہمیں کیا پتہ، ہم تیرے نوکر تھوڑی ہیں، کیوں بتائیں؟ علی تو فل تپا ہوا تھا۔ بچ گیا ہوگا یار، ابھی اس نے مجھ سے 4-5 ماریں اور کھانی ہیں، اتنی جلدی وہ باز آنے والا نہیں ہے۔ ہاں تیرا بھی کمینہ پن اتنی جلدی جانے والا نہیں۔ بائے، علی نے کہا تھا۔ وہ دونوں چلے گئے، اور وہ ہنستا ہوا واش روم کی طرف بڑا، جانتا تھا کہ دونوں ناراض گئے ہیں، اور یہ بھی جانتا تھا کہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ مگر عفان انکل میں نہیں جا سکتی وہاں، کل مشی آ رہی ہے، مجھے اسے ریسیو کرنا ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ وہ آفس میں عفان ملک کے سامنے بیٹھی التجا کر رہی تھی۔ ہیلو انکل، اذلان نے ان کے روم میں انٹر ہوتے کہا۔ ہیلو، اچھا اذلان، مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ کل اسلام آباد جانا ہے تم دونوں نے، ایک فورن میٹنگ ہے، اگر یہ اپروو ہو گئی تو ہمیں کروڑوں کا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے اذلان کو آگاہ کیا۔ واٹ، مجھے اس کے ساتھ جانا ہے؟ اب تو مجھے بالکل نہیں جانا، وہ چیختے ہوئے بولی۔ انکل میٹنگ کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس نے اسے اگنور کر کے ملک صاحب سے سوال پوچھا، گویا وہ ہو ہی نہ
یہاں بیٹا کل رات 8 بجے آئے گا، وہ فوراً ڈپلیکیشن تم لوگوں کی پلان کی ٹکٹس میری پی اے ریزرو کروا دے گی۔ انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا، میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے نہیں جانا، آپ نے پھر دونوں لگا رکھی ہے۔ اس نے غصے سے کہا، دیکھو فجر، گھر کو اور آفس کو الگ الگ جگہ پر رکھ کر کام کرنا سیکھو۔ ہمیں بھی بہت کام ہوتے ہیں مگر ہم مینیج کرتے ہیں، تمہیں بھی مینیج کرنا پڑے گا۔ اور اذلان کو اپنا شوہر نہیں ایک بزنس پارٹنر بن کر آفس میں ٹریٹ کیا کرو۔ نہیں کر سکتی یہ سب تو گھر بیٹھ جاؤ۔ وہ غصے سے ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کرتے چلے گئے اور وہ لال ببا کا چہرہ لیے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ اتنی انسلٹ وہ بھی اذلان کے سامنے ہو گئی اس کی، اور اذلان اس کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستا جا رہا تھا۔ ویسے فجر تمہیں فیل نہیں ہوئی اتنی عزت افزائی؟ مجھے تو بہت فیل ہوئی۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کی ٹانگ کھینچی۔ مرو تم، وہ غصے سے بولی۔ اس نے اس کا ایک ہاتھ بیٹھے بیٹھے ہی پکڑا۔ آج ریڈ لپسٹک نہیں لگائی یا توبہ کر لی اس نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ چھچورا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا اور جانے لگی۔ اچھا جاتے جاتے یہ تو بتاتی چلو فیل بھی ہوئی ہو یا نہیں؟ اس نے پھر ہنستے ہوئے کہا، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ وہ بالکل اس کے پیچھے کھڑے بول رہا تھا۔ آج ندھی اور حیدری کی مہندی کا فنکشن تھا، بہت دھوم دھام سے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا گیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھے اور بڑی ماما ان کی تو خوشی ہی دگنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے دونوں جہانوں کی خوشیاں ان کے قدموں میں لا دی ہوں۔ تم سے پوچھا میں نے، اس نے پلٹ کر سائڈ پر ہوتے ہوئے کہا۔ لال رنگ کے شرارے کے اوپر زرد رنگ کی کرتی پہنے، بڑے سے اورنج دوپٹے میں جھلملاتے گوہے کی پھلکاریاں، پھولوں کو لمبے سے پراندے میں باندھے، کچھ لٹوں کو چہرے پر گرائے، بڑے بڑے جھمکے کانوں میں آویزاں کیے، بلا شبہ ہر لحاظ سے کسی کا بھی دل ڈگمگا سکتی تھی۔ تعریف پوچھنے پر کی جاتی ہے کیا؟ احمد نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا۔ تم نہ اپنے مطلب سے مطلب رکھا کرو، کشمش نے ناک پھیلاتے ہوئے کہا۔ میرے سارے مطلب تم سے نکلتے ہیں، اس نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، احمد نے آگے بڑھ کر اس کی لٹ کو کان کے پیچھے کرنا چاہا۔ اپنی اوقات میں رہا کرو، محبت اور خوف میں بہت فرق ہوتا ہے، اور تمہاری نظروں کی کمینگی تمہاری حوص کم و بولتا ثبوت ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا، تیاری کر لو میری حوص کو برداشت کرنے کی۔ اس نے کمینی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا، کشمش اگر کسی کے لیے خود کو تیار کر سکتی ہے تو وہ بیمو ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی کتے بلے کے بھونکنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیا اور جانے کو مڑی۔ بیمو جس کے فلک کو بھی نہیں پتا کہ اس کی بہن پلس کزن اس کو شدت سے چاہتی ہے، وہ تمہیں گھاس نہیں ڈالتا۔ اس نے اس کے مڑتے ہی کہا، کوئی بات نہیں، اس کو نہیں پتا تو میں بتا دوں گی، اور تم فکر نہ کرو، گھاس بھی میں ہی ڈال دوں گی۔ تم بس میرے بچوں کے چاچو پلس ماموں بننے کی تیاری کر لو، چاچو بیمو کی طرف سے اور ماموں میری طرف سے، سمجھے بھائی جان؟ اس نے پلٹ کر جواب دیا اور 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ یار فجر، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تو اور کیا کہوں؟ میرے لیے تو نہیں آ رہی نا تم واپس، تم تو میشی کے لیے آ رہی ہو۔ اتنے سالوں سے جب میں بلا رہی تھی تب تو نہ آئی تم، اس نے گلے میں دوپٹہ پہنتے ہوئے ناراض انداز میں کہا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا اور میشی کا پورا پلان اس سال کے لاسٹ میں آنے کا، وہ تو چہابیہ کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ تو تمہارے مونسٹر بھائی نے اجازت دے دی؟ آپ نہیں جانتی، دا گریٹ کچھ کہیں اور اس کا بھائی نہ مانے، ہو سکتا ہے ایسے کچھ۔ ہاں تو تم بھی تو سیدھی سیدھی چمچی ہوئی اپنے بھائی کی، اس نے سینڈل کے سٹرپ بند کرتے ہوئے کہا۔ اس حساب سے تو پھر آپ پتیلی ہوئی کیونکہ بیوی کا حق زیادہ ہوتا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ سرزیلی سی مذاق تھا۔ اس نے پوچھا، نہیں مس پتیلی، یہ حقیقت تھی۔ دعا کی بچی، تم نہ وہیں مرو، یہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے تمہارا بھائی کیا کام تھا میری جان ہلکان کرنے کے لیے، جو تم بھی اپنی جنگی ساز و سامان کے ساتھ آنے والی ہو؟ اپنے نئے نام مس پتیلی کا سن کر شوق سے باہر نہیں نکل سکی تھی وہ۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دو کہ میں اب پرماننٹ آپ پردہ ہوا بولتی رہوں گی، کیونکہ اب ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ ہائے میری قسمت بری پھنسی ہے، تم تو ایسا کرو وہیں رہو۔ اس نے اپنی فائز پکڑتے ہوئے کہا۔ نہ جب ایک بار جنگ کا اعلان کر دیا جائے تو یا تو غازی بن کر لوٹتے ہیں یا شہید، اس نے ڈائلاگ مارا۔ نہیں بہت شوق ہے میرے ہاتھوں شہید ہونے کا، اس نے روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ نہیں وہ تو میرے بھائی کو کر چکی ہو نا اپنی اداؤں سے، اور وہ ہو بھی چکے ہیں۔
تم زیادہ دادی اماں نہیں بنتی جا رہی، اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار پھوپھو بنا دو بس، باقی سب میں خود بن جاؤں گی۔ اور وہ جس نے پانی کا ابھی ایک گھونٹ بھرا تھا زور سے اس کو اچھال دیا اور دعا کا اس کی حالت امیجن کر کے ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ نابی نے اٹھ کر اس کی کمر مسلی تھی، وہ بھی ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھی۔ دعا کے بچے فون رکھو، اس نے کھانستے ہوئے فون بند کر دیا۔ اور ادھر دعا صاحبہ ہنس ہنس کے برا حال ان کا۔ کیا ہے فجر بچی ہو جو ایسے کرتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں برے آنسو دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کچھ نہیں ہے نابی، میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں آئے بیٹھے۔ اس نے انہیں واپس چیئر پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کو آنے کی کال آئی اور وہ دعا پرماننٹ شفٹ ہو رہی ہیں پاکستان؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں رات ہی دعا نے بتایا تھا، بے صبری ہے وہ تو ان کی خوشی کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ انابی مجھے آج اسلام آباد جانا ہے، مشی کو ریسیو کرنے نہیں جا سکوں گی، اس نے گلاس میں جوس ڈالتے کہا۔ جانا ضروری ہے؟ انہوں نے چائے کا کپ لیتے پوچھا۔ جی انابی جانا ضروری ہے، نہیں تو میں خود لینے جاتی اسے، اس نے ٹوسٹ بٹر لگاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کب جانا ہے؟ اس آفس سے سیدھا شاید چلی جاؤں، اس نے مطلع کیا۔ اچھا واپسی کب ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ انہوں نے کپ رکھتے ہوئے کہا۔ اذلان کے ساتھ، رات میں واپس آ جائیں گے، 1 گھنٹے کی میٹنگ ہے۔ اذلان کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے سوچا تم علی سے کہہ دینا میشو کو ریسیو کر لے۔ بالکل نہیں، اس چلغوزے کا نام بھی مت لے میرے سامنے، اس کو غصہ آیا تو کیا ہو گیا؟ فجر اسے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اذلان آ رہا ہے یا نہیں، اور تمہیں اذلان کا تو پتہ ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، سب سے زیادہ کام بھی علی ہی تمہارے آتا ہے اور تم بلا وجہ اس سے منہ پھیلا کر بیٹھی ہو۔ انہوں نے اس سے سمجھایا۔ نہیں انابی یہ سب ایک جیسے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں، آپ نہیں جانتی ان کو، تو اس کا پھر بھی قصور نہیں، انہوں نے پھر سمجھایا۔ لیکن میں پھر بھی ناراض اس چلغوزے سے، آپ فکر نہ کریں، میں ہادی کو بولوں گی، وہ ریسیو کر لے گا، آپ پریشان نہ ہوں، میں چلتی ہوں، اس نے ان کا گال چومتے ہوئے کہا۔ اچھا اگر آفس سے ہی سیدھا گئی تو مجھے کال کر کے بتا دینا۔ جی بتا دوں گی، پلیز نا انکل، میں کون سا کو اغوا کر کے لے جاؤں گا، بیوی ہے وہ میری۔ نہ بابا نہ، کیوں مجھے بھری جوانی میں مروانا ہے؟ انہوں نے صاف انکار کیا۔ کون سی جوانی، خدا کا خوف کرے انکل، اس نے ان کے سفید بالوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا، دل تو جوان ہونا چاہیے۔ پلیز نا انکل، میں کہہ رہا ہوں نا، اسے نہیں پتہ چلے گا، آپ پر تو بات بھی نہیں آئے گی، اس نے پھر ریکویسٹ کی۔ ایسے کیسے نہیں پتہ چلے گا، اس نے مجھے کچا چبا جانا ہے جب اسے یہ پتہ چلے گا واپسی کی ٹکٹ ریزرو نہیں ہوئی۔ انکل پلیز، آئی وانٹ ٹو گو لانگ ڈرائیو، پلیز نا، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے، اس نے التجا کی۔ اوکے بٹ وہ سیو رہنی چاہیے، انہوں نے تنبیہ کی۔ یس شور انکل اینڈ تھینک یو سو مچ، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یار تو ایک کام کرے گا، میں تھوڑا بزی ہوں تو تم فجر کی کزن کو پک کر لو گے ایئرپورٹ سے، اس نے علی کو کال کر کے کہا۔ تم لوگ ایسا کرو، مجھے ڈرائیور کی جاب پر رکھ لو، اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، پاگل سمجھا ہوا کیا؟ میں نہیں جا رہا، خود لے کر آؤ، اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ہادی ہونکوں کی طرح موبائل دیکھتے رہ گیا۔ وہ دلہن بنی ہجرہ عروسی میں بیٹھی تھی، اپنے سارے جملہ حقوق حیدری کے نام لکھوا دیے تھے۔ کسی کی انچاہی بیوی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہونے کی تکلیف شاید جس پر گزرتی ہو وہی بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ پلیز میری زندگی آسان کر دے، پلیز میں نے سب کچھ آپ کے سپرد کر دیا، میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا، پلیز میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ وہ لرز کر رو رہی تھی یا روتے ہوئے لرز رہی تھی، اس کا فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نکاح ہونے تک اس نے دل سے دعا کی تھی کسی معجزے کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ نکاح رک جائے، مگر ہونا وہی تھا جو منظور ربی ہوتا ہے۔ اس کا حیدری کی زندگی میں شامل ہونا لکھا تھا، سو وہ مقصود ٹھہرا۔ کتنے بے آواز آنسو اس کی آنکھوں سے بہے۔ ابھی وہ اپنے آپ سے جنگ لڑ رہی تھی کہ اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے لڑزتی پلکوں سے دیکھا، سر جھکا لیا، اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، کون سا نکردہ جرموں کی سزا اس کو حصے میں آئے گی۔ اور اندر آیا، اس پر کوئی بھی نگاہ غلط ڈالے، الماری کی طرف بڑھا اور سلیپنگ سوٹ واش روم کی طرف قدم بڑھائے۔ نیتی کی نظروں کے آگے وہ سارے لمحے آئے جب اس نے اسے بازو سے پکڑ کر تکلیف دی، شدت سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچی۔ کیا یہ پھر مجھے تکلیف دیں گے؟ نہیں میں چینج کر لیتی ہوں، ویسے بھی مجھے ایسے بیٹھے دیکھ کر کہیں غصہ نہ کریں، میں کون سا ان کی من چاہی بیوی ہوں، سوچتے ہوئے اپنا لہنگا سنبھالتی ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ریڈ اور گرین کلر کے لہنگے میں نفاست سے کیے میک اپ میں غضب ڈال رہی تھی، اس کی خوبصورتی دیدنی تھی جب ہی تو بڑی ماما اس کی بلائیں لیتی تھکتی نہیں تھی۔ کیا کمی ہے مجھ میں، کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے؟ سوچتے ہوئے اس نے اپنے کان کا بندہ اتارا تھا، ابھی ہاتھ اسے بندے کی طرح بڑھا تھا کہ اسے باتھ روم سے اس کے نکلنے کی آواز آئی۔ اب وہ اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا تھا،
اس نے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس نہ لیتے ہوئے اپنے دوسرے کان کا بندہ اتارا۔ ہاتھوں کی لرزش صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب پیچھے کھڑے ہونے پر نروس ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنے گلے کا نیکلس اتارتی، حیدری کے ہاتھوں کی حکمرانی اس کی گردن تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے اس نے شدت سے آنکھیں بند کی۔ ایک دلہن اتنا سجتی سورتی کس لیے ہے؟ اس نے سرد لہجے میں مرر سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے ہاتھوں کے لمس پر آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اب اس نے اس کی گردن کو اسی ہونٹ سے دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ شوہر کے لیے اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ تو میں کیا ہوں تمہارا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ شوہر؟ تو کیا میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا جو تم یہ سب کر رہی ہو؟ دوپٹے کے ساتھ لگی پنس اور اس کے بال دونوں میں کھچاؤ کی وجہ سے اسے اچھی خاصی تکلیف ہوئی۔ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بولو یا گونگی ہو گئی ہو؟ کس نے حق دیا تھا کہ میرے دیکھے بغیر تم اپنا خلیہ بگاڑو؟ وہ مجھے لگا۔ کیا لگا تمہیں؟ ہاں کون ہے وہ؟ اس نے اگلا سوال داغا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ کون ہے وہ جس کے لیے آنسو بہا رہی ہو، جس کی وجہ سے مجھے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس نے اسے بازو سے دبوچتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، میں تو بس اس لیے انکار کر رہی تھی کہ آپ یہ رشتہ نہیں چاہتے تھے۔ میں نے آپ کی اور بڑی ماما کی باتیں سن لی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ تم نے کیا مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ وہ دھاڑا تھا۔ بند کرو رونا، زہر لگتی ہے مجھے یہ آنسو بہاتی لڑکیاں۔ حلیہ درست کرو اپنا اور بیڈ پر پہنچو۔ اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ بری طرح لہر کر زمین بوس ہوئی تھی وہ۔ مجھے کشمش کے پاس جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا، اور وہ جو بیڈ کی طرف بڑھا تو اس کی فرمائش سن کر اس کا پارا ایکسٹریم لیول تک بڑھا۔ کیا بکواس کیا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ بڑی ماما کو سب بتا دوں گی۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہی ہیں، آپ نے مجھے ہینڈ پر بھی ہرٹ کیا اور یہاں بھی۔ اس نے مڑ کر اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ حیدری کی نظر اس کی گردن پر پڑی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ پیچھے سے گہرے گلے سفید رنگت پر ریڈ کلر کا اٹھاؤ۔ اس کی گردن دمک رہی تھی، اس کا پل میں دل بے ایمان ہوا تھا۔ میں نہیں رہوں گی یہاں، اس نے پلٹ کر کہا۔ میٹھے میٹھے سے میک اپ میں روئی آنکھیں، اس پر دلکش سراپا ڈگمگا کیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ نازک سی گڑیا بے قصور تھی، آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، بہک رہا تھا۔ یہاں نکاح کی طاقت تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ بیڈ پر لا کر بڑے آرام سے اسے لٹایا تھا۔ کیا بڑی ماما کو؟ وہ اس پر جھکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے نگوش میں بہک رہا تھا۔ میں بڑی ماما کو بتا دوں گی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ پلیز چھوڑیں مجھے کشمش کے پاس سونا ہے، اپنے روم میں جانا۔ وہ اپنی اکڑتی سانسوں کو بحال کرتی ہوئی بولی۔ سلاتا ہوں تمہیں میں کشمش کے پاس۔ اب یہی ہے تمہارا روم، اور سویا تم میری باہوں میں کرو گی اب۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی تھی اور وہ اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے نکل آئی تھی، مگر فجر کی بھیجی گئی تصویر والا انسان اسے کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ اس سے تو اچھا ہوتا میں خود ہی ٹیکسی لے کر چلی جاتی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو چاروں طرف گھماتے ہوئے سوچا۔ ہائے! اسے اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ آپ مشال شاہ ہیں؟ آئی ایم ہادی، فجر کا بھائی۔ اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کا سرسری جائزہ لیا اور اس کے آگے چلنے لگی۔ ہاؤ روڈ! اس نے منٹ سے پہلے خطاب دیا تھا۔ ایکچولی فجر کو کام تھا، اس لیے اس نے مجھے بھیجا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں، اس نے اپنے موبائل سے ہیڈ فون اٹیچ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا سفر کیسا رہا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا۔ بس جیسا کہ آئی ایم ان لاہور یا آؤٹ آف گڈ۔ اس نے کسی کو کال ملائی اور اس سے بات کرنے لگی، مطلب ہادی کو اس کے سوال سمیت اگنور کیا، اور پھر وہ پورے راستے اس جیسا ناکامی بلا سے باتیں کرتی رہی۔ گاڑی گھر میں رکتے ہی وہ گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی، بغیر اسے تھینکس کیے، بغیر اپنا سامان لیے۔ اب ہادی کو مزید غصہ آیا تھا۔ وہ اس کا سامان لے کر جب اندر بڑھا تو وہ نابی سے مل رہی تھی۔ اس نے بھی انہیں سلام کیا اور ان سے پیار لیا۔ کیسے ہو ہادی بیٹا؟ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ نہیں انابی، مجھے میٹنگ پر جانا ہے، پھر کبھی حاضر ہوں گا، اجازت دیں۔ وہ کہتا وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ انہوں نے اس کا شانہ
پکتے ہوئے کہا، سوری بیٹا، میں اور فجر تمہیں پک کرنے نہیں آ سکے۔ انابی نے کہا، کوئی بات نہیں انابی، اس نے ان سے لپٹتے کہا۔ انابی، آپ کو حق کر کے ماما والی خوشبو آ رہی ہے، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ بیٹا روتے نہیں، انہیں پڑھ کر بخشا کرو، سب رشتے دائمی ہوتے ہیں اور رب کی طرف تو ہم سب نے ایک نہ ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ ماما کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، پاپا کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا، مجھے تو ایسے لگتا ہے میں خود زندہ لاش بن گئی ہوں، بس قبر میں اترنا رہ گیا ہے۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا انابی، میرا کہیں دل نہیں لگتا، نہ کسی ایکٹیویٹی میں، نہ دوستوں میں، نہ نماز میں، نہ موسیقی میں، نہ شعور میں، نہ تنہائی میں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ انسان خود اپنے اندر بہت بڑی قبر ہے، جسے کبھی کبھی نہ تو کسی سازندے کے ساتھ ساز کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کسی پھول کی خوشبو کی، نہ کسی دکھ کی اجرت میں ملے خواب کی۔ فنا سراب زندگی، عذاب، دکھ، درد، سب ازل سے اپنی جنگیں لڑتے آئے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ بہل جانا کبھی ممکن ہوتا ہے، کبھی نہیں، بکھرنے سمٹنے تک کا سفر بندے اور رب کے درمیان والے معاملے میں ہے اور رہے گا۔ انابی نے کسی گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، میری جان، ذہن وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، خود کو وقت دو۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چلو فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر کرتے ہیں، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اسے بہت بھوک لگی ہے۔ انہوں نے اسے فریش ہونے کے لیے بھیجا۔ یہ کس مس ایٹیٹیوڈ کو تم نے مجھے لینے بھیج دیا تھا؟ اس نے شاہ ہاؤس سے نکلتے ہی فجر کو کال کی تھی۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ وہ میٹنگ کے لیے پریزنٹیشن کو لاسٹ ٹائم چیک کر رہی تھی جب اسے ہادی کی کال آئی۔ ہاں کی بچی، اتنا ایٹیٹیوڈ تمہاری مس مشال کاظم میں تھا، اوف، اتنی انسلٹ کبھی نہیں فیل ہوئی۔ وہ گہرے صدمے میں تھا۔ یار ہادی بھائی، اس کی نیچر ہی ایسی ہے، وہ تو شرمیلی ٹائپ ہے، کم ہی گھلتی ملتی ہے کسی سے اور کم ہی دوست بناتی ہے، بس مطلب کی بات تک ہیلو ہائی رکھتی ہے۔ اس نے اس کی نالج میں اضافہ کیا۔ ویٹ، ابھی تم نے کیا کہا؟ اس نے شوخ لہجے میں پوچھا۔ کیا کہا میں نے؟ یار ابھی تم نے کہا کہ وہ شرمیلی ٹائپ، اور ہمارا علی وہ بھی تو ایسا ہی ہے، اس نے ٹیکا لگاتے ہوئے کہا۔ تو کیا مطلب؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیا مطلب کیا؟ میرا دوست سنگل گھوم رہا ہے یار پچھلے 7 جنموں سے، اب اس کی روح کے سکون کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، وہ بچی ہے ابھی، ویسے بھی بہت سمپل ہے، چپ چاپ رہتی ہے، اور وہ ان سب باتوں میں اسے نہ استعمال کریں، بہت انوسینٹ ہے وہ، تو ایسا کچھ نہ کریے گا آپ۔ اس نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میرا یار بھی بہت معصوم ہے، اسے بھی ان سب باتوں کا نہیں پتہ یقین کرو، جو اس نے کبھی سگریٹ بھی پی ہو، مگر اب جو میں اس کی درگت بنانے والا ہوں، اس کو سوچ کر بھی مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ مجھے تو بھائی مشی بہت پسند آئی ہے آئزہ بھابی، اس نے اپنی خوشی کا کھل کر اظہار کیا۔ خدا کا خوف کرو ہادی، اس نے پھر سے ڈپٹا۔ واٹ خدا کا خوف؟ تم نے وہ نہیں سنا؟ رب نے ملائی جوڑی، ایک شرمیلا ایک شرمیلی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اندھا اور کوڑی ہوتے ہیں شاید، اس نے اس کے جملے کی تصدیق کی تھی، پر ہمارے پاس شرمیلا شرمیلی اویلیبل ہیں، اس نے سارے دانت نکالتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا اور آگے کی پلاننگ سوچنے لگا۔ ایک ہادی کی شیطانی دماغ کی پلاننگ اور بیچارے علی کے برے دن شروع۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے ساتھ نہ پا کر اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو کھول کر نظریں پورے کمرے میں دوڑائیں۔ وہ سامنے صوفے پر اس کے شرٹ پہنے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، حیدری کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور اس کو ایسے دیکھ کر کس چیز کا سوگ بنا رہی ہو۔ اب وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بازو سے دبوچ کر کھڑا کیا۔ اس اچانک ہلچل کے لیے کہاں تیار تھی وہ؟ فوراً اسے پہلے اس کے ننگے سینے سے آ لگی، اور وہ جو بغیر شرٹ کے اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنی اتنی پیاری صبح اس کے آنسوں سے خراب ہوتی دیکھ کر دل کر رہا تھا گلے دبا دے اس بے وقوف لڑکی کا، کسی چیز کا نہیں۔ اس نے اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہا، تو یہ ٹسوے کس خوشی میں بہا رہی ہو؟ کیا کوئی کمی رہ گئی تھی مجھ سے؟ اس نے ظلمآئینی انداز میں کہا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ اس نے ہمت کر کے اپنے آنسو صاف کر کے کہا، بولو۔ وہ اس کی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، آنسو سے دہلا ہوا چہرہ، لال آنکھیں اسے پھر سے کوئی گستاخی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے تل چٹا، اس کے لفظ پورے ہونے سے پہلے اس کے منہ پر پوری شدت سے تھپڑ مارا تھا اس نے اور اس کے منہ کو دبوچا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے لال ہوئی تھی۔ اتنا مان، اتنا پیار اس لیے دیا تھا تمہیں کہ صبح اٹھ کر مجھ سے یہ سب بکواس کرو؟ ہاں، ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا، میں ہی بے وقوف تھا جو یہ سوچ کر تمہیں حرمان بخشا، اپنی روح کا حصہ بنایا کہ اس سب میں تمہارا کیا قصور، تمہیں کوئی سزا ملے کسی بھی نہ کردہ جرم کی، مگر نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اس نے اس کے منہ پر مزید دباؤ بڑھایا تھا، جیسے اس کے جبڑے ہی توڑ دے گا۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی، وہ گھٹی گھٹی آواز میں بمشکل لفظ نکال پائی تھی۔ کیا زبردستی؟ ہاں، تم سے نکاح ہوا ہے، بیوی ہو میری، ہر حق بنتا ہے تم پر میرا، جب چاہوں اپنی روح کی تسکین کے لیے تمہیں اپنی روح کا حصہ بنا سکتا ہوں۔ کیا زبردستی؟ ہاں، اس بات کے لیے تم یہاں بیٹھی ذوق منا رہی اور مجھ سے شادی کی پہلی صبح طلاق تمہاری بے وقوفی پر تف ہے۔ کس عذاب میں ڈال دیا مجھے ماما آپ نے۔ اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو لہرا کر صوفے پر وہ گری تھی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، 2 منٹ سے پہلے چینج کر کے آؤ۔
فجر اذلان آلریڈی نا ملک صاحب نے ان کو اپنے آفس میں بلایا تھا؟ جی انکل، سب سیٹ بس نکلنے لگے تھے، اذلان نے بتایا۔ چلو گڈ، بیسٹ آف لک، انہوں نے تھم سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب آفس سے نکل رہے تھے۔ آفس کی گاڑی انہیں ایئرپورٹ ڈراپ کرنے جا رہی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر انابی کو کال کی۔ انابی، میں جا رہی ہوں۔ جی کھا لیا تھا، آپ میڈیسن لے لینا یاد سے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی آپ بابا کو دیکھ لینا۔ اچھا مشی آ گئی؟ نہیں، آپ آ کر بات کروں گی، اوکے بائے۔ اس نے کال کاٹ دی تھی اور اب وہ اذلان کی نظروں سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، جو اسے بات کرتے ہوئے بھی مسلسل گھور رہا تھا۔ رائل بلو فراک کے اوپر گولڈن کام ہوا تھا، بالوں کو نیچے سے کرلز ڈال کر کھلا چھوڑا تھا، ساتھ میں سینڈلز اور ہاتھوں میں بلو کلر کی چوڑیاں، لائٹ اور میک اپ، ہونٹوں پر لائٹ لپسٹک، اس پر شہرک کے پاس تل، اور بات کے دوران اس کا ہلکا سا مسکرانے والا گہرا ڈمپل اس کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھا۔ بے شک وہ خوبصورتی کی مثال آپ تھی، کیا مسئلہ ہے؟ اب وہ اس کی نظروں سے بری طرح چڑھی تھی۔ تمہیں پتہ ہو، اس نے اس کی ٹون میں جواب دیا، اور اسے اس کی بات پر تب چڑھی تھی۔ آپ پلیز گاڑی تیز چلائیں، فلائٹ نکل جائے گی ایسے ہماری۔ اس نے بیزار ہوتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ جی میڈم۔ ڈرائیور نے تابعداری دکھائی تھی۔ ایئرپورٹ پہنچنے سے لے کر میٹنگ ہال تک وہ اسے اپنی نظروں کے احاطے میں لیے ہوئے تھا، اور وہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اچھی خاصی سنا دے اس کو۔ اس سے پہلے تو اس نے کبھی اتنا ٹھڑک پن نہیں دکھایا تھا۔ رہ کر فجر کو غصہ آ رہا تھا۔ ارحم، میں نے کچھ پلان کیا ہے، اگر تم ایگری ہو تو اس پر عمل کر کے تم ہمیشہ کے لیے فجر کو اپنا بنا سکتے ہو۔ واؤ پاپا، اگر وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو سکتی ہے تو میں اس کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہوں، ارحم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اب کافی حد تک بہتر تھا اور اسے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، مگر بیٹا جیسے میں کہوں گا ویسا ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے تم کچھ نہیں کرو گے، اور اگر ایسا کیا تو بعد میں مجھے کچھ مت کہنا۔ انہوں نے تنبیہ کی تھی۔ نہیں پاپا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے ویسا ہوگا، بس آپ پلان بتائیں، اس نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ مگر ارحم، اس سارے پلان کا مین کام یہ ہے کہ تمہیں فجر کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ جب وہ تم پر بلائنڈ ٹرسٹ کرے گی تبھی ہمارا پلان کامیاب ہوگا، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں پاپا، وہ بے وقوف لڑکی، اس کو اپنے اعتماد میں لینا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس نے چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، 2 دن بعد تمہیں میں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دلوا کر رہوں گا، بس 2 دن۔ ویسے بھی کلیجہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا میرا، اتنی آگ لگا کر بھی سکون نہیں آیا مجھے، میں نے کہا تھا عائشہ سے ایسے برباد کر دوں گا اور اس کے انکار کو اس کے ساتھ نسلیں بھگتیں گی، انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور ارحم بھی ناسمجھی سے کہکا لگاتے باپ کا ساتھ دینے لگا۔ کیا مطلب ٹکٹس ریزرو نہیں ہیں؟ آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ اس نے غصے سے کہا۔ کیا ابھی کی کوئی ٹکٹ ریزرو ہو سکتی ہے؟ اس نے ایئرپورٹ انتظامیہ سے پوچھا۔ نو میم، آل سیٹس آر بکڈ، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ایک بھی سیٹ اویلیبل نہیں ہے؟ اس نے آخری کوشش کی۔ نو میم، آپ کو صبح تک کا ویٹ کرنا ہوگا، ریسیپشنسٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا پارا ہائی ہوا، اس نے موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ عفان انکل، یہ آپ کی پی اے کھسکی ہوئی ہے کیا؟ اس نے ریٹرن ٹکٹ ریزرو نہیں کروائے، اس نے غصے سے پنکارتے ہوئے کہا۔ سو سوری بیٹا جانی، مجھے ابھی اذلان کی بھی کال آئی تھی، ایکچولی میری غلطی ہے، میں ہی اسے ریٹرن ٹکٹ کی بکنگ کا کہنا بھول گیا تھا، میری غلطی ہے۔ تم ایسا کرو، تم دونوں بائی روڈ آ جاؤ، صبح تک کا ویٹ کر لو، یا پھر انہوں نے سجیشن دیا، بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے ہی مصیبت کے گلے پڑی ہو میں، اس نے غصے سے کہتے فون رکھ دیا۔ اب وہ اذلان کے پاس کھڑی تھی جو مزے سے لیز کھا رہا تھا۔ ہو گئی تسلی؟ اس نے لیز کا پیکٹ اس کے آگے کرتے کہا۔ کھاؤ تم اکیلے، اس نے غصے سے پیکٹ پرے کیا۔ اوکے فائن، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور چلنے لگا۔ چلو، اپنے پیچھے سے نہ آتا دیکھ کر اس نے مڑ کر دیکھا۔ کہاں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بائی روڈ جانا ہے اب ہمیں، تو چلو۔ مجھے نہیں جانا، تم نے جانا ہے تو جاؤ، اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں اکیلے کو یہاں چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا؟ شرافت سے آ کر گاڑی میں بیٹھو ورنہ میں پبلک پلیس کا لحاظ کیے بغیر تمہیں اٹھا کر بٹھا لوں گا گاڑی میں، اس نے ٹھوس لہجے میں آرڈر دیا، اور وہ غصے سے پھنکارتی اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ جانتی تھی کہ الٹی کھوپڑی کا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ جی انکل، ہم بائی روڈ آ رہے ہیں، اس نے عفان ملک کی کال ریسیو کرتے کہا۔ جی فجر ساتھ ہے؟ اوکے انکل بائے۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی، گاڑی میں سافٹ میوزک چل رہا تھا، چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا وہ۔ فجر سے اس نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، وہ بھی اس کی خاموشی پر حیران تھی کہ ابھی تک اس نے کچھ کہا یا کوئی حرکت نہیں کی۔ وہ شکر کر رہی تھی کہ شاید اس کو عقل آ گئی ہے، وہ بھی سامنے دیکھتی آتے جاتے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بھیگے اونٹ تیرے پیاسا دل میرا، اچانک سے سانگ چینج ہوا۔ فجر نے غصے سے اسے دیکھا اور سانگ چینج کر دیا۔ کیا مسئلہ تمہارا؟ اذلان نے اسی سانگ کو دوبارہ پلے کیا۔ مجھے نہیں سننا، چینج کرو، اس نے کہتے ہوئے پھر چینج کر دیا۔ ڈیڈی ممی ہے نہیں گھر پر، پچھلے کمرے میں گھس کے کچھ تو کریں گے، چھپ کے مل ذرا۔ اگلے گانے کے لائرک سن کر اس نے اذلان کی طرف دیکھا جو دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کی کلیکشن نہیں ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر میوزک آف کر دیا۔ کیا بند کیوں کیا؟ سارے راستے تمہاری سڑی ہوئی شکل دیکھ کر گزارنا ہوگا کیا؟ اس نے پھر سے میوزک آن کیا۔ کیا تمہیں میری شکل سڑی ہوئی لگ رہی ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جی مس پتیلی؟ ہاں، کیا کہا تم نے؟ اس کا تو حیرانگی سے منہ کھل گیا کیونکہ اس نام سے تو اسے صبح دعا نے نوازا تھا۔ مس پتیلی کہا میں نے۔ اب اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کی گال سے ٹچ کرتے ہوئے کہا۔
کیا بدتمیزی ہے یہ، پرے کرو اس سے۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں دعا کی فرمائش پوری کرنے کے لیے آج سے ہی کوشش شروع کر دوں۔ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تنہائی بھی ہے، محبوب بھی ہے، رات بھی جوان ہے اور دل بھی۔ اس نے ذو معنی کہا۔ فجر کا چہرہ ایک دم سے اناری ہوا تھا اور اذان اس رنگ کو اور اس کی کیفیت کو دیکھ کر محسوس ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تم بھی کال پر تھے؟ اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ماما سے بات کر رہا تھا اور اتفاق سے دعا بھی اسی روم میں بیٹھ کر تم سے بات کر رہی تھی تو مجھے آواز آ رہی تھی صاف، اور میں نے باتیں سن لی۔ سمپل، یو نو نا، گریٹ اذلان۔ اس نے کندھے اچکا کر خود کو تحسین دی اور پھر سیٹی بجاتے ہوئے گنگنانے لگا۔ شام بھی خوب ہے، پاس محبوب ہے، عاشقی کے لیے اور کیا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ اس کی آواز بہت پیاری تھی، مگر اس کے سونگ کے لیرکس اس کو غصہ دلا رہے تھے۔ اس نے پھر سے میوزک آن کر دیا کہ اس کی آواز سننے سے بہتر تھا۔ کافی دیر پھر گاڑی میں خاموشی رہی۔ تم نے ارحم پر حملہ کیوں کروایا؟ اس نے اسے یاد آنے پر پوچھا۔ اسی سے پوچھ لینا۔ اس کو غصہ آیا تھا۔ اب جب وہ دونوں ہی تھے تب بھی اسے وہی یاد آ رہا تھا۔ تم اس کا پیچھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا بگاڑا اس نے تمہارا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنی بکواس بند کرو، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں یہ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے۔ اس نے دبے دبے غصے میں کہا۔ کیوں بند رکھو اپنی بکواس؟ تم نے عجیب غنڈہ گردی کا لگائی ہوئی ہے، جب دل کرتا ہے وار کر دیتے ہو، بے قصور ہے وہ۔ اس نے اپنے غصے میں کہا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور ایک ہاتھ سے کھینچ کر اس کو قریب کیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اپنی پیاس بجانے لگا تھا اور وہ آنسو بہاتی خود کو چھڑوا رہی تھی۔ پھر اس کے رونے میں شدت آئی اور درد کی وجہ سے اس کی سسکی نکلی اور اس کے آنسو اس کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آیا اور اس نے اسے چھوڑا۔ ان ہونٹوں پر بس صرف اور صرف اذلان حیدر شاہ کے نام کی حکمرانی رہنی چاہیے، نہیں تو ایسی ہی سزاؤں کے لیے تیار رہا کرو۔ اس کے نچلے ہونٹ سے خون رس رہا تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ پر انگلی لگا کر سامنے کیا تو خون دیکھ کر اس نے آگے بڑھ کر اذلان کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے، جس سے اذلان کے سینے کو تو کچھ نہیں ہوا، البتہ اس کے اپنے ہاتھ میں لگ گئی تھی۔ اب اس نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اذلان نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچ کر اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر سانسیں انہیل کی تھی۔ اب کی بار فجر نے مزاحمت نہیں کی تھی، وہ بے آواز آنسو رو رہی تھی۔ اب اس نے اسے اپنے سینے سے لگا کر دبایا تھا جیسے اس کی روح کو خود میں اتارنا چاہ رہا ہو۔ اس کے دباؤ میں اس نے ہلکی سی سسکی بھری تھی تو اس نے گرفت تھوڑی ڈھیلی کی۔ جب ہزار بار بکواس کیا کہ اس گھٹیا انسان کا نام نہیں لینا میرے سامنے، تو سمجھ نہیں آتا تمہیں کیوں اسپائل کرتی ہو ہماری اسپیشل مومنٹ اس گھٹیا انسان کی وجہ سے۔ گھٹیا انسان تم ہو، وہ نہیں۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم ہو ہی کیوں میری زندگی میں؟ کیا کہا تم نے؟ میں گھٹیا انسان ہوں؟ اذلان کو اس بات پر غصہ آیا۔ ہاں تم ہو گھٹیا انسان، کوئی محبت نہیں ہے تمہیں مجھ سے، سب ڈھونگ ہے، تم صرف مجھے نوچنا جانتے ہو، اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو، جب دل کرتا ہے مجھے اذیت دینے آ جاتے ہو، نکاح کا فائدہ اٹھا کر تم اپنی مرضی کرتے پھرتے ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ تم ایک ہوش پرست انسان ہو جس کو صرف جسم کی بھوک ہے۔ تمہیں میں ہوش پرست لگتا ہوں؟ اب تک ہم جب قریب آئے تمہیں ان لمحوں میں ایک بار بھی میری محبت نہیں دکھی؟ تمہیں وہ سب ہوش لگی؟ ہاں ہوش تھی وہ سب، تم میں اور اس میں۔ شٹ اپ۔ اس نے شدت سے اسے تھپڑ مارا۔ وہ کب اپنے جذبوں کی، اپنی محبت کی توہین برداشت کر سکتا تھا؟ ضبط کے مارے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ تمہاری زبان کھینچ لوں گا اب اگر تم نے میری محبت کی توہین کی تو۔ ارے ہوش دکھانی ہوتی تو نکاح کی رات دکھاتا، اور بقول تمہاری نکاح کی رات ہی فائدہ اٹھاتا نکاح ہونے کا۔ ہوش دکھانی ہوتی تو یہ چھوٹی موٹی گستاخی نہ کرتا، ہوش دکھانی ہوتی تو تمہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ ارے نوچنا ہوتا تو 5 سالوں کو یوں ہی نہ گزار دیتا، اور اب بھی یہ وقت ایسے نہ گزار رہا ہوتا۔ کون روک سکتا تھا مجھے اپنی بیوی کو نوچنے سے؟ اس کی آنکھوں میں انگارے آئے۔ تم نے آج اذلان حیدر شاہ کی برسوں کی رضائیت کو کوڑیوں کے دام سے بھی گرا دیا، ارے میری محبت کو ہی بے مول کر دیا تم نے۔ لعنت ہے مجھ پر جس کے سچے جذبے اس کی آنکھوں کے سامنے ہوش پرستی کی نظر ہوئے۔ اس نے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ تم نے اس کے ساتھ مل کر میرے جذبوں کی توہین کی، میری محبت کو ہوش پرستی کا نام دیا، وہ جس نے تم سے صرف تمہیں کو چاہا عبادت کی طرح۔ مگر اب نہیں فجر ابراہیم شاہ، اب تم میری نفرت کی بھی حقدار نہیں۔ تمہیں اس کے جذبے سچے لگتے ہیں نا، تو ٹھیک ہے، تمہیں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت لگتی ہے تو ٹھیک ہے۔ آج اذلان حیدر شاہ تم سے جڑے اپنے ہر جذبے سے دستبردار ہوتا ہے۔ تم طلاق چاہتی ہو نا، مجھ سے مل جائے گی، 2 دن بعد خلا کے پیپر تمہارے گھر میں ہوں گے۔ جاؤ، آج تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی اذلان حیدر شاہ نے، اپنی محبت کی بھیک میں دے دیا تمہیں ارحم، تمہیں تمہاری خوشی کے لیے چھوڑ دیا، اپنی محبت سے اس کی خوشی کے لیے دستبرداری کر لی۔ آج سے میرا تم سے اور تم سے جڑی میری محبت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ اس نے خود پر قابو پاتے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ میں یوں خفا تو نہیں، مگر گلہ ہے مجھے، کیوں بے وفا سے کوئی وفا کرے، رکھا ہوا قید میں ہے اس کے من میں کہیں، اسے کہو دل میرا رہا کرے، اپنا بنا کیا فنا، تو یہ بتا تھی کیسی یہ دیوانگی۔
بے وفا تیری دیوانگی۔ اور وہ ساکت بیٹھی اس کے لفظوں کے وار سہ نہیں پا رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بہت الفاظ غلط بول گئی ہے۔ اس نے اس کی محبت کی توہین کی، جبکہ وہ جانتی تھی اس کے جذبے کی ہر سچائی کو۔ ایک سچے انسان کی ریاضت کی پامالی اپنے ہاتھوں سے کی تھی اس نے، خود اپنا گھر خود اجاڑا تھا اس نے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں اس نے بے مول کیا تھا۔ وہ بے آواز آنسو رو رہی تھی، جانتی تھی اذلان حیدر شاہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، حوصلہ درد کا جو کہہ رہا ہے مجھے کہ میرے غم کی بھی انتہا ہوئی، تیرے بغیر گزار کے جئیں گے کیسے یہ زندگی تو بے وجہ ہوئی، کیوں اس قدر رلا دیا تو یہ بتا تھی کیسی یہ دیوانگی، او بے وفا تیری دیوانگی۔ اس کے بعد پورا راستہ بے آواز آنسو روتی رہی اور اذلان نے اس پر ایک نگاہ غلط بھی نہیں ڈالی۔ وہ بھی تو جل رہا تھا، اس کا پور کٹ رہا تھا۔ محبت تقاضا کرتی ہے کشکول بھرنے کا، مگر اس کا تو کشکول ہی خالی رہ گیا تھا۔ اس کی نس نس سے محبت نچوڑی گئی تھی، بس وہ اس کے سامنے رو کر خود کو کمزور نہیں ثابت کرنا چاہتا تھا۔ شاہ ہاؤس کے گیٹ پر اسے اتار کر آگے بڑھ گیا تھا۔ علی کیا تم بتا سکتے ہو اذلان کہاں ہے؟ میری کال نہیں ریسیو کر رہا۔ اس نے علی کو کال کی تھی، وہ پریشانی سے کہا۔ ہاں نا پتہ ہے، علی نے سکون سے جواب دیا۔ پلیز یار اگر وہ تمہارے پاس ہے تو اس سے بات کروا دو۔ اس نے منت کی۔ نہیں آئینہ وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو بھابھی کے ساتھ ہے۔ اس نے مصروف لہجے میں کہا۔ کیا مطلب یہ کہ وہ فجر بھابھی بھی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے کیوں، وہ فجر کے ساتھ کیوں گیا؟ اس کو غصہ آیا۔ سن کر بھی تمہیں نہیں پتہ نیکسٹ منتھ رخصتی ہے نا، تو اذلان بھابھی کو منہ دکھانے میں اسلام آباد گھر گفٹ کر رہا ہے، تو بس وہیں دکھانے گئے ہیں، ساتھ کچھ رومانٹک مومنٹ بھی اسپینڈ ہو جائیں گے۔ اس نے اچھی خاصی تیلی لگائی جو کہ آئینہ کو اچھا خاصا جلا گئی تھی۔ واٹ؟ آہستہ آئینہ، میرا کان پھٹ جائے گا۔ ویسے تمہارے لیے ایک سجیشن ہے، جتنا جلدی ہو سکے اپنے لیے کوئی اور اچھا لڑکا دیکھ لو، شادی کر لو۔ کب تک یوں شادی شدہ مردوں کے گھر برباد کرو گی؟ اس نے آگ کو مزید ہوا دی۔ یو شٹ اپ، تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ وہ پھر سے دھاڑی۔ میرا فرض بنتا ہے یار تم کو انسانیت کے ناطے مشورہ دینا۔ ویسے اگر تمہیں شادی شدہ مردوں میں انٹرسٹ ہے تو میرے دور کے ماموں ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے بیچارے، ان کی بیوی مر گئی ہے، ایک بیٹا ہے، کہو تو بات ٹو ہاں کال کاٹ دی۔